کیوں نہ بات کریں ایک ایسے پھل کے بارے میں جو دکھائی دینے پہ تو بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن اپنی غذائی انفرادیت لیے بہت ہی نیوٹریشنس ہے اور صحت کے لیے بہت مفید۔ میں ڈاکٹر مریم ماہر منیر رحمت کلینک وتھ سبلنگ کے پلیٹ فارم سے اپنے کو ہوسٹ اور سبلنگ ڈاکٹر سلطان بدر منیر کے ساتھ آج ڈیٹس کی انفرادیت کے بارے میں اور اس کی نیوٹریشنل ویلیو کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈیٹس، جس کو ہم کھجور بھی کہتے ہیں، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ غذائیت سے بھرپور ہے۔ پیداوار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ ایجپٹ، سعودی عرب، ایران، الجیریا، عراق، پاکستان اور سوڈان میں پائی جاتی ہے۔ کھجور کے درخت کی اونچائی 100 فٹ تک تقریباً 30 میٹر تک جا سکتی ہے اور اس کو پھل لگنے میں 4 سے 8 سال کی عمر درکار ہوتی ہے۔ پھل جسے ہم کھجور کا نام دیتے ہیں، یہ مختلف رنگوں میں، مختلف اشکال میں اور مختلف سائزوں میں پائی جاتی ہے۔ رنگوں کی بات کریں تو یہ ڈارک براؤن سے سرخی مائل یا پیلے رنگ کا ہوتا ہے، لیکن یہ ورائٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ورائٹی کی کھجور ہے۔ اگر ہم 100 گرام کھجور دیں تو اس کے اندر فائبر کانٹینٹ 7 گرام ہوتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ جن چیزوں میں فائبر کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے وہ قبض کشا کے طور پہ کام کرتی ہیں۔ اس کی مٹھاس کی اصل وجہ فرکٹوز ہے۔ ایک کھجور کے اندر اندازاً 15 سے 16 گرام شوگر کے پائے جاتے ہیں۔ اس میں ڈھیر ساری شوگر ہونے کے باوجود اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کا گلائسیمک انڈیکس بہت کم ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جن پھلوں کا گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے وہ سیفلی ڈائبیٹک پیشنٹ یعنی ذیابیطس کے پیشنٹ کنزیوم کر سکتے ہیں، اپنی خوراک کا حصہ تھوڑی کوانٹٹی میں بنا سکتے ہیں۔ لو گلائسیمک انڈیکس کا مطلب ہے کہ کھانے کے بعد شوگر کی بلڈ کے اندر ایک دم سپائک نہیں آئے گی، شوگر آہستہ آہستہ بلڈ میں ریلیز ہوگی۔ اس کے کاربوہائیڈریٹ کانٹینٹ کی بات کریں نا تو 100 گرام کے اندر 74 گرام تقریباً کاربوہائیڈریٹ موجود ہوتی ہیں۔ تو زیادہ کاربوہائیڈریٹ کی وجہ سے لوگوں کا اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک اس کا انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ اس کے اندر فائبر کانٹینٹ جو ہے تقریباً 100 گرام میں وہ 7 گرام تک پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو اتنا فائبر کانٹینٹ ہے یہ کاربوہائیڈریٹ کو بلڈ کے اندر آہستہ آہستہ ریلیز ہونے دیتا ہے، اس لیے شوگر کے مریض بھی دن میں 1 سے 2 کھجور تک سیفلی اپنی ڈائٹ میں کنزیوم کر سکتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس کی بات کی جائے تو اس میں 3 طرح کے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں: فلیوینوائڈز، کیروٹینوائڈز اور فینولک ایسڈ۔ فلیوینوائڈز کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انفلیمیشن کو کم کرتا ہے اور جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس ہے اس کے رسک کو بھی کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ الزائمر ڈیزیز جو ہماری سوسائٹی میں آج کل بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اس کو پریونٹ کرنے میں بھی یہ مدد کرتا ہے۔ بہت سے کینسر ہیں جن کے اگینسٹ یہ فائٹنگ پاور رکھتا ہے۔ کیروٹینوائڈز کی بات کریں تو یہ دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کی بیماری جو میکولر ڈیجنریشن ہے اس کو روکنے میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے۔ میکولا آنکھ کے پردے کا ایک اہم حصہ ہے جس کے اوپر بڑھتی عمر کے ساتھ دھبے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور نظر کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ مغربی علاقوں میں یہ 65 سے 75 سال کی عمر کے لوگوں میں تقریباً 10% تک اس کا ریشو پایا جاتا ہے، لیکن جتنی زیادہ عمر ہوتی جاتی ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی ریشو بھی بڑھتی جاتی ہے اور یہ irreversible ہے۔ ایک دفعہ یہ تکلیف شروع ہو جائے تو یہ واپس نہیں ہوتی، اس لیے اس کو روکنا بہتر ہوتا ہے۔ کھجور میں موجود کیروٹینوائڈز جو کہ اینٹی آکسیڈنٹ ہیں یہ میکولر ڈیجنریشن کو پریونٹ کرتے ہیں۔ تیسرا اینٹی آکسیڈنٹ فینولک ایسڈ ہے جو اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات کی حامل ہے اور مختلف قسموں کے کینسر اور دل کی بیماریوں میں سوزش کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بھی کھجور کا استعمال انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں ڈھیر سارے منرلز پائے جاتے ہیں جس میں فاسفورس، کیلشیم اور میگنیسیم شامل ہے۔ انٹرنیشنل اسٹڈی نے یہ دیکھا ہے کہ بون کی ڈیزیز جس کو آسٹیوپروسس کہتے ہیں،
جس کے اندر ہڈیاں کمزور ہو کے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ اس سے بھی پریونٹ رکھتا ہے۔ کھجور کا استعمال دماغ کی نشو و نما کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ یہ دماغ کے اندر موجود انٹرلیوکن 6 جو کہ دماغ کی سوزش کا باعث بنتے ہیں، اس کی ریشو کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک اور انٹرنیشنل اسٹڈی میں دیکھا گیا ہے کہ یہ امائلوئڈ بیٹا پروٹین جو دماغ میں اگر اکٹھی ہو جائے تو وہ سفید دھبے بنا دیتی ہے، جس کی وجہ سے برین سیلز جو ہیں دماغ کے خلیے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے، اور الٹیمیٹلی ان پلاکس کی وجہ سے سیلز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور برین فنکشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ حاملہ خواتین کی صحت کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ پریگننسی کے آخری مہینے میں حاملہ خواتین کو بڑے بزرگ گھر کے کھانے کی ہدایت کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل اسٹڈی نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ اس میں موجود ٹینن اور آکسیٹوسن ایفیکٹ حاملہ خواتین میں بچے کی پیدائش میں آسانی پیدا کرتی ہیں۔ 100 گرام کے اندر اندازاً درمیانے سائز کی 4 عدد کھجوریں آتی ہیں، جس میں آئرن 5% پایا جاتا ہے۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہوتی ہے، کھجوریں ان کے HB کو بڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ کھجور کا استعمال گردوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جب ہم اس کو ریگولر استعمال کرتے ہیں، اس سے جسم میں موجود پلازما اور کریٹنین جو کہ فاسد ہے، وہ گردوں میں اس کی اماؤنٹ کم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بال گرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو روزانہ ریگولر ڈائٹ میں لینے سے بال گرنا بھی بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ اس میں موجود آئرن کانٹینٹ کی وجہ سے آکسیجن سپلائی سر کی کھال میں بہت بہتر انداز میں ہوتی ہے، جو بالوں کو گرنے سے روکتی ہے۔ ڈائٹ میں ریگولر استعمال کرنے سے نہ صرف گرتے ہوئے بال گرنا رک جاتے ہیں، بلکہ نئے بال بھی اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نیو گروتھ کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ چہرے کی گلو میں اضافہ کرنا ہو تو اپنی ڈائٹ میں ریگولر ڈیٹس کا استعمال کریں۔ اس میں موجود وٹامن سی، وٹامن ڈی چہرے کی گلو میں اضافہ کرتا ہے اور سکن کی الاسٹیسٹی کو مینٹین کرتا ہے۔ چہرے کی جلد جوان اور جاذب نظر دکھائی دیتی ہے۔ یہ نہ صرف بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرتا ہے، بلکہ ہماری جلد کے اندر میلانن پگمنٹ کو بیلنس کرنے میں بھی انتہائی مفید ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ میلانن پگمنٹ کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے ہماری جلد پہ دھبے نظر آتے ہیں۔ کھجور کا لو فیٹ کانٹینٹ بلڈ میں کولیسٹرول لیول کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ سوڈیم کی بہت کم مقدار پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہائپر ٹینشن کے ایشوز بھی نہیں ہوتے اور بلڈ پریشر نارمل رینج میں رہتا ہے۔ انسانی جسم میں کینسر کے رسک کو روکنا ہو اور کھجور کی بات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر موجود بیٹا ڈی گلوکین ٹیومر ایکٹیویٹی کو روکتا ہے۔ اس میں پائی جانے والی اینٹی آکسیڈنٹس جسم کو فری ریڈیکل انجری سے پریونٹ کرتے ہیں۔ اینٹی مائکروبیل خصوصیات کی وجہ سے یہ نمونیا کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے ہم ایکولائی انفیکشن سے بھی بچ سکتے ہیں۔ فروکٹوز کی صورت میں نیچرل شوگر کا بہت اچھا سورس ہے اور کوئک انرجی بوسٹر ہے۔ کھجور کے حوالے سے جہاں پر ہم نے انسانی صحت پر اس کے فائدے دیکھے ہیں، وہیں پہ اگر ذکر کیا جائے کہ کن افراد کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے ہائی کاربوہائیڈریٹ اور ہائی فائبر کانٹینٹ کی وجہ سے جنہیں شوگر کا مسئلہ ہو یا جن کا وزن زیادہ ہو، وہ اپنی خوراک میں دن میں 1 سے 2 کھجور سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے کنسلٹنٹ سے مشورہ کر لیں۔ ان کے ڈائٹ چارٹ کے مطابق کنسلٹنٹ انہیں ریکمینڈ کرے گا کہ وہ اپنی خوراک میں کتنی حد تک کھجور کا استعمال سیفلی کر سکتے ہیں، تاکہ ان کا شوگر لیول بھی خراب نہ ہو اور مینٹین رہے۔ جن لوگوں کو فوڈ الرجی کا مسئلہ ہو، وہ بھی کھانے میں اس کو احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ جن کو دمہ ہو، وہ اپنی خوراک میں اس کا استعمال بالکل بھی نہ کریں۔ اس کا
شوگر کانٹینٹ دانتوں میں کیڑا لگنے کا مسئلہ کر سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہائی شوگر کانٹینٹ والا کوئی بھی آپ کھانا اپنی خوراک میں لیں تو اس کے بعد دانت ضرور صاف کر لیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنے فیملی، فرینڈز اور ریلیٹیوز میں ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آفٹر آل نالج شیئر کرنے سے بڑھتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔